اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ایک خوشخبری ہے، بہت بڑی، یہ پاکستانیوں کو سنانی ہے، اور اس کے بعد پاکستان دفاعی لحاظ سے کتنا مضبوط ہو گیا ہے یہ بتانا ہے، اور اس کے بعد اب انڈیا نے تسلیم کیا ہے کل کے پاکستان کو، انڈیا تو کیا امریکہ بھی شکست نہیں دے سکتا ہے، اس وقت وہ اس دفاعی پوزیشن میں آ گیا ہوا ہے، اس کا دفاع اتنا مضبوط ہو گیا ہوا ہے۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ سب اللہ کی کرم نوازی سے ہوا ہے، نواز شریف، شہباز شریف اور آفت سید عاصم منیر کی بدولت ہوا ہے۔ اب میں آج آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ سننے اور دیکھنے والوں کا چینل ہے۔ کل جو نئے لوگ آئے ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ہے، میں ان کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا چینل مونیٹائز ہوا ہے پہلے کا ہی۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جتنے سبسکرائبر زیادہ ہوں اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے اگر 75 سال کی عمر میں بھی محنت کر رہا ہوں تو مجھے اتنا بس اور کچھ نہیں آپ سے میں مانگتا ہوں، اتنا کر دیا کریں کہ ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں، ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جو اشتہارات ہوتے ہیں 3-4 سیکنڈ کے وہ بھی دیکھ لیا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ میرے 70% دیکھنے والے ان کو سکپ کر دیتے ہیں، وہ پھر میری انکم 30% ہی رہ جاتی ہے، 70% ختم ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ دیکھ لیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ ہم نے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ جے ایف تھنڈر کی فیکٹری نواز شریف نے لگائی تھی، اور گورنمنٹ آف پاکستان کا اس میں 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہوا ہے، پیسے ہی نہیں تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس، کہاں پیسے؟ اگر پورے کا پورا اسٹیٹ بینک بھی خالی کر دیا جائے نا پھر بھی اس فیکٹری کی قیمت پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ 300 ارب ڈالر کا ایک جہاز ہے، اور پوری فیکٹری کا آپ پھر خود اندازہ کر لیں کہ کتنے کی ہے۔ یہ پوری کی پوری فیکٹری نواز شریف نے اپنی ذاتی جیب سے اور اپنے کاروبار سے پیسہ نکال کے لگائی ہوئی ہے، اتفاق فنڈریز کے پیسوں سے لگی ہوئی ہے۔ قوم یوتھڑ تو کہے گی نہیں جی، تو لاؤ نا ثبوت دو، پھر میں تو چیلنج دے رہا ہوں نا کہ نواز شریف نے ذاتی پیسوں سے بنائی ہوئی ہے۔ اب تم لوگ چینل کو چیلنج قبول کرو اور آؤ آ کے مجھ پہ کیس کرو کہ بھائی یہ بندہ گورنمنٹ کے پیسوں کو اب نواز شریف کے ذاتی پیسے کہہ رہا ہے، اس میں ثبوت دوں گا۔ اور بھائی یہ نواز شریف نے ذاتی جیب سے لگائی ہوئی ہے، کتنا امیر ملک ہے، ہم سے بہت زیادہ امیر ہے نا انڈیا، کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ وہ بھی لگا سکتا ہے نا، لیکن پیسے نہیں ہیں۔ ہاں ان کا اگر وہ ہمت کرے نا سنگانیاں، وہ لگا سکتا ہے، یا یہ ٹاٹا والے، یہ بہت امیر لوگ ہیں، نہیں لگائیں گے۔ اتنے بڑی اماؤنٹ کون دیتا ہے کسی کے لیے؟ اور ابھی تک دیکھ لیں اس بندے نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ تو فیکٹری میں نے لگوائی ہوئی ہے اپنی ذاتی جیب سے پیسہ خرچ کر کے، اس نے کبھی نہیں کہا۔ اور اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہوا ہے۔ تو انڈیا کے دفاعی تجزیہ نگار بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں
کہ پاکستان پہ اس وقت انڈیا تو کیا، پاکستان کے ساتھ جنگ اب انڈیا تو کیا امریکہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اتنا مضبوط کر دیا پاکستان کو کس نے؟ اللہ پاک نے، اور نواز شریف، شہباز شریف اور آفت سعید آصم منیر نے۔ اور اس میں سب سے زیادہ اگر ہمیں تعاون حاصل رہا ہے نا، وہ چین کا رہا ہے۔ یہ وہ جو جس کے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے، شہباز گل، کہ اس کی ماں چوک میں چارپائی ڈال کے لیٹی ہوئی تھی، کتنے باپ ہیں اس کے، وہ غلیظ نسل کا انسان کہہ رہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہماری دفاعی معاہدہ ہونا چاہیے، چین کے ساتھ نہیں۔ اور میں تو حیران ہوں اب تک کہ چین اتنا ہمارا ساتھ دے رہا ہے، بنگلہ دیش کل اس کے ساتھ جڑا ہے تو اس نے وہاں پہ اس کو وہ والا اڈا دے دیا جو کہ بارڈر پہ تھا انڈیا کے، انڈیا سے اس نے اپنے دفاع کو مضبوط کر لیا، وہاں پہ چائنا کی فوج اور چائنا کے جہاز لگ گئے ہیں جا کے۔ تو یہاں پہ ہم اگر کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں بلوچستان سے جو انڈیا کو اور افغانستان کو لگ رہے ہیں راستے، ان دونوں پہ چائنا کو کیوں نہیں سپورٹ کیا جاتا ہے؟ چائنا کو اڈے دے دیا جائیں، ایک ایران کے جو انڈیا کا بارڈر ہے اس پہ، ایران اور انڈیا کے بارڈر پہ، اور ایک افغانستان کے بارڈر پہ، دیکھیں کس طریقے سے ہمارا دفاع اور دہشت گردی سب ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ پوری دنیا میں سب سے بڑی فوج، سب سے زیادہ فوج چین کی ہے۔ چین اگر یہاں پہ جتنے انڈیا کی اور اس کی فوج ہے نا، اتنی فوج تو وہ بارڈروں پہ لا کے کھڑی کر سکتا ہے، تو ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ہمیں دفاع میں بھی ہمارے اخراجات کم ہو جائیں گے۔ یہ اڈے دینے چاہیے یہ اس کو، چائنا کو، تاکہ ہمارا دفاع بھی مضبوط ہو اور ہمارے دفاعی اخراجات بھی کم ہو جائیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف کہ پاکستانی انجینئروں نے کیا کارنامہ انجام دے دیا کہ پوری دنیا کے کافر، پوری دنیا کے یہودی سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں دونوں ہاتھوں سے کہ یہ کیا ہو گیا۔ فرانس سے ہم پہلے جہاز لیتے تھے، جے ایف تھنڈر سے پہلے نا، تو فرانس سے معراج طیارے ہم لیتے تھے، انہی سے گزارا چلاتے تھے۔ جب بھی جنگ ہوتی تو وہ فرانس ہمیں ان کے اسپیئر پارٹ بند کر دیتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ بہت پرانا ہو گئے، اچھا ان کی باڈی بہت مضبوط ہوتی ہے، کوئی بھی جہاز ہوتا ہے نا جنگی جہاز، اس کی باڈی بہت مضبوط، ہزاروں سال چلنے والی ہوتی ہے۔ تو پاکستانی انجینئروں نے کیا کیا کہ گورنمنٹ کو بتایا کہ بھائی ان میں اب سسٹم بہت پرانا ہو گیا ہے، ان میں جدید رافیل جہازوں کا سسٹم لگنا چاہیے، تو نہ سوری جدید سسٹم لگنا چاہیے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے فرانس سے رابطہ کیا، فرانس نے صاف انکار کر دیا، اس وقت جے ایف تھنڈر کی فیکٹری نہیں لگی تھی، فرانس نے صاف انکار کر دیا، جی ہم نہیں کریں گے ان کو اپ گریڈ۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے، نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت، نواز شریف نے ان انجینئروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور اس میں ان کو کہا کہ بھائی آپ لوگ خود کیوں نہیں کوشش کرتے ہیں، کیا پتہ اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا کر دے۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ ہمیں وسائل مہیا کریں تو ہم 100% اس کو جدید ترین طیارے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ نواز شریف نے کہا ٹھیک ہے، جتنے بھی وسائل چاہیے میں سب دینے کو تیار ہوں۔ اس نے پھر ان کو فری ہینڈ دے دیا اور ان کو اختیار دے دیا، ان کو فنڈ بے حساب دے دیے، تو انہوں نے کوشش کی اور جدید ترین اس میں کامیابی حاصل کی، رافیل طیاروں کا جدید ترین سسٹم جو آج کل کے طیاروں میں لگا ہوا ہے وہ لگانے میں کامیاب ہو گئے وہ، اور بہت سستے میں، بہت کم، جتنے میں فرانس ہمیں ایک جہاز میں لگا کے دے رہا تھا نا، اب فرق دیکھیں، اتنی اماؤنٹ میں ہم وہ سسٹم 25 جہازوں میں لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے نواز شریف کی ایک اور عقل مندی دیکھیں کہ نواز شریف نے تمام اسلامی ممالک جنہوں نے معراج طیارے گراؤنڈ کر دیے ہوئے تھے، ان سے وہ طیارے خریدے، کس کے بھاؤ؟ کچرے کے بھاؤ خرید کے پاکستان منگوائے،
پاکستان کے منگوا کے تو ان کو بھی سیٹ کر کے اس وقت فضائیہ ہماری اتنی مضبوط ہو چکی ہے نا کہ وہ امریکہ کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے. انڈیا تو بہت پیچھے رہ گیا ہوا ہے. اب امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں آ گئی ہے ہماری ایئر فورس اللہ کی مدد کے ساتھ. سب سے زیادہ طیارے، پہلے سب سے کم طیارے تھے ایشیا میں پاکستان کے پاس. اس وقت پاکستان پورے ایشیا میں اچھا ٹوٹل 4 ممالک کی اجارہ داری تھی جنگی جہاز بنانے میں. نمبر 1 پہ تھا امریکہ، نمبر 1 پہ تھا فرانس، نمبر 2 پہ تھا امریکہ، نمبر 3 پہ تھا روس، نمبر 4 پہ تھا چائنا. یہ 4 ممالک تھے اور کوئی ملک نہیں تھا اس میں. تو جب یہ نواز شریف کی حکومت میں ہی امریکہ نے پیمنٹ وصول کی، کر لی ساری F-16 طیاروں کی، اور طیارے دینے سے انکار کر دیا. تو پھر نواز شریف نے چائنا سے رابطہ کیا. دیکھیں اللہ کہاں کہاں ہماری مدد کر رہا ہے. تو چائنا نے کہا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو JF تھنڈر جہاز دینے کو تیار ہوں. اور یہاں پہ بھی دیکھیں ملک سے وفاداری اور ملک کے ساتھ محبت. نواز شریف نے کہا نہیں ہمیں جہاز نہیں پوری فیکٹری دیں. انہوں نے کہا پوری فیکٹری تو ہم دے دیں گے لیکن اس میں 1 روپے کا بھی ادھار نہیں ہوگا. کیوں؟ جہاز تو ہم ادھار پہ دے سکتے ہیں، فیکٹری اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کہ پھر ہم اقوام متحدہ کی پابندیوں کی زد میں آ جائیں گے کہ انہوں نے ادھار پہ بیچی ہے، خلاف ورزی کی ہے معاہدے کی. تو نواز شریف نے جب دیکھا تو خزانے میں سے اگر پیسے نکالتا تھا تو ملک ہی فارغ ہو جاتا. پھر بھی وہ فیکٹری نہیں آ سکتی تھی، آدھی پیمنٹ بھی نہیں ہو سکتی تھی. پھر اس نے کیا کہ کچھ اتفاق فاؤنڈریز کے کچھ اثاثہ جات فروخت کیے اور کچھ اس نے جو ان کے اس میں اکاؤنٹ میں موجود تھے وہ نکلوا کے فل پیمنٹ ادا کر کے وہ JF تھنڈر جہازوں کی فیکٹری پوری لا کے کامرا میں انسٹال کروا کے گورنمنٹ آف پاکستان کے نام وقف کر دی. یہ ہوتا ہے ملک سے محبت کرنے والا لیڈر. کو نواز شریف میرے چاچے کا پتر نہیں ہے. آج اگر عمران خان ملک کا وفادار بن جائے تو میں اس کی بھی حمایت میں کروں گا. قوم یوتھڑ یہ نہ کہے کہ میں اس کی سائڈ لے رہا ہوں، میں اس کی سائڈ نہیں لے رہا ہوں، میں جو حق سچ ہے وہ بیان کر رہا ہوں. تو اب وہ پوری دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک زیادہ تر کے پاس معراج طیارے ہی تھے، وہ ہم نے ان ممالک نے تو گراؤنڈ کر دیے ہوئے تھے، وہ تو ان کے کسی کام کے نہیں تھے. وہ ہم نے کچرے کے مول لے کے ان میں جدید سسٹم لگا کے اب وہ ہمارے JF تھنڈر اور F-16 سے بہتر کارکردگی دکھا رہے ہیں. کس کا کارنامہ ہے؟ پاکستانی انجینئروں کا. پھر نواز شریف نے ان انجینئروں کو 1 سال کی سیلری بطور انعام دی اور اس کے بعد پھر ان کو عہدے بھی دیے، ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیے، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی. تو انہوں نے مزید ترقی کی. اب الحمدللہ پاکستان پورے ایشیا میں پہلے نمبر پہ ہے. سٹاک مارکیٹ میں بھی الحمدللہ پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہے، پاکستان کے سٹاک مارکیٹ اللہ کی مدد کے ساتھ اوپر اٹھ رہی ہے. قوم یوتھڑ ابھی گوگل سرچ کرو جا کے. عمران پوڈری کے وقتوں میں سٹاک ایکسچینج 23,000 پہ کریش کر چکا تھا، 23,000 پہ آ گیا تھا، اور اب کتنے پہ ہے؟ 1,27,28,000 پہ. 1,00,000 چلے 1,25,000 کر لیں کیونکہ بیچ میں ایک جھٹکا بھی لگا تھا نا. تو یہ جب پوری دنیا کے سٹاک ایکسچینج میں لگا ہے نا، پاکستان کو ایک دن پاکستان کے سٹاک ایکسچینج کو جھٹکا لگا، تقریباً 2,000 پوائنٹ نیچے گرا تھا، لیکن اگلے دن سنبھل گیا تھا. یہ اللہ کی مدد ہوئی تھی. تو اب پاکستان دفاعی لحاظ سے اتنا مضبوط ہو گیا ہے. پاکستان اپنے ٹینک بنا رہا ہے، اپنے جہاز بنا رہا ہے، اپنی توپیں بنا رہا ہے، اپنے کراچی میں شپ یارڈ میں اپنے جب بحری جہاز بنا رہا ہے، بحری بیڑے بنا رہا ہے،
اور الحمدللہ پاکستان کا دفاع اب اتنا مضبوط ہو چکا ہے نا کہ ہم پوری زندگی اگر نواز شریف کے پاؤں دو دو کے بھی وہ کریں نا تو پھر بھی کم ہے. اس بندے نے جو کام کیا ہے نا یہ ڈاکٹر قدیر خان اور نواز شریف ہی کر سکتے تھے. اگر آج ہم سر اٹھا کے انڈیا سے بات کرتے ہیں نا یہ ڈاکٹر قدیر خان کا، ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ تھا، اور اس کے بعد ان سے بھی زیادہ کارنامہ نواز شریف کا اس نے دھماکے کیے. ایران اب تک نہیں کر سکا ہے، اور اس کے بعد ترکی اب تک نہیں کر سکا. ترکی بھی بنا چکا ہوا ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے. یہ کوئی نواز شریف ہی کر سکتا ہے، مائی کا لال جو ایک ہی جمع مان ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ گوگل سرچ کر لیا کریں کہ کون سی حکومت نے کتنا قرض لیا، کتنا واپس کیا. اس پوڈری کے تو دور میں وہ آ گیا تھا کرونا، اور 1 روپیہ بھی اس نے واپس نہیں کیا تھا، سب کے سب کھا گیا. جو جتنا فنڈ آئے وہ بھی کھا گیا. جتنے ملک کے وسائل پہ 76 سالوں کا قرضہ اس نے 4 سالوں میں 25 ارب ڈالر تھے، اس نے 50 ارب ڈالر سے بھی اوپر کر دیے تھے، ڈبل کر دیا تھا. ایک اینٹ تک نہیں لگائی، سب کا سب کھا گیا. اور پھر قوم یوتھڑ کہتی ہے ان کو عقل، شعور، غیرت، شرم کچھ بھی نہیں ہے، بے غیرت ترین نسل کے لوگ ہیں. اور یہ نئی نسل نہیں، یہ گندی نسل ہے. ان کے جسم کے ایک ایک کونے میں غلاظت بھری ہوئی ہے، ان کے دماغوں میں غلاظت بھری ہوئی ہے. اللہ ہدایت دے جی. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر اللہ ان کو نیست و نابود کرے. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.